اور یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے دوسری صفحہ 145 کے اوپر سرکار نے فرمایا کہ اہل جنت کی صفیں 120 ہوں گی، لیکن صف کی لمبائی کا نہیں بتایا کتنی بڑی ہوگی۔ اہل جنت کی صفیں 120 ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول کی امتیوں کی صرف 40 صفیں ہوں گی، میرے اکیلے کے غلاموں کی 80 صفیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر فرمایا جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کی، یا میں 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 460 ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا تو جنت میں زیادہ میں نے فقراء کو دیکھا، غرباء کو دیکھا، اور جہنم میں نے زیادہ خواتین کو دیکھا۔ یہ صحیح بخاری کی اتھینٹک حدیث ہے، کیونکہ سرکار نے یہاں تک حکم دیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے حامد کو سجدہ کیا کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ جو اولاد اپنی دعاؤں میں والدین کے لیے دعا نہیں نہ مانگتے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ بھی فرمایا کہ جو عورت اپنی دعا میں اپنے حامد کے حق میں دعا نہ مانگے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور آگے صفحہ 462، یہ پہلی جلد ہے بخاری شریف کی، یہ بھی حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70 پارٹ آف فائر آف ہیمن، یہ 70واں حصہ ہے۔ اور اس کی حضور یہی بڑی گرم ہے، فرمایا کہ جہنم کی آگ سے اس 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے دین و دنیا کا ہر پیپر آؤٹ کیا۔ آئیے ذرا بخاری شریف کی حدیث ہے، مشکاۃ صفحہ 173 پہ بھی موجود ہے، راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ وفی روایت فتحت اسباب السماء۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جامعہ ترمذی شریف کا حدیث ہے اور مشکاۃ صفحہ 173 کے اوپر بھی موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور آخری رمضان تک بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، آخری رمضان تک ان کو کھولا نہیں جاتا۔ تو پھر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا بائی الخیر اقبل، ہے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، یہ نیکیاں سمیٹتا چلا جا، یہ نیکیوں کے سمیٹنے کا مہینہ، یہ سیزن ہے رمضان مبارک۔ تو فرماتا ہے کہ یا بائی الشر اکثر، اے برائی کرنے والے اب شرم کا رک جا، باز آ جا، وہ تقاؤ من النار وذالک کل لیلہ وللہ تقاؤ من النار۔ پھر اللہ تعالیٰ رات کو گردنوں کو آزاد کرتا ہے، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وذالک کل لیلہ، میں کہ ہر رات کو، رمضان کے ہر رات کو یہ کام ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مشکات کی حدیث ہے صفحہ 173 کے اوپر، آپ کو پتہ ہے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ ان میں ایک دروازہ ہے باب الریحان، اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوگی۔ ریحان کا معنی کیا ہے؟ ریحان کا معنی ہے تر و تازگی، ریحان کا معنی ہے سبزہ۔ چونکہ روزہ دار جو ہے وہ گرمیوں میں روزے سے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دروازے وہ رکھا ہے باب الریحان، جس سے آگے نہریں ہیں، سبزہ دار ہے، باغات ہیں، تاکہ اس کی تسکین ہو جائے۔ میں کسی میں روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔
اور فرمایا کہ قیامت والے دن میرے امت کے جو گناہ گار ہیں نا وہ پہلی امتوں کے آبتوں کے اوپر بھی فوقیت لے جائیں گے. وہ کیسے؟ درۃ الناصحین 19 میں حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کو رات کو میرا امتی نماز پڑھتا ہے، ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں، اور ایک سرخ یاقوت کا محل اس کے لیے بنا دیا جاتا ہے. اور نسخۃ المجالس میں میرے آقا کریم کا فرمان نشان ہے کہ جو رمضان مبارک میں روزہ رکھ کر کسی ذکر کی محفل میں جاتا ہے، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، ذکر انبیاء ہو، ذکر اولیاء سننے جاتا ہے. علامہ عبدالرحمن سفوری نے اس حدیث کو نقل کی ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ ہر قدم پر، یہ صرف رمضان میں ہے، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا امت کے جو گناہ گار ہیں نا وہ قیامت والے دوسری امتوں کے آبدوں سے زیادہ مقام لے جائیں گے کہ ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب. اس وقت تمہیں غلام کی باتیں یاد آئیں گی کہ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھے ہر غم سے رب نے بری کر دیا. یار اللہ یا حبیب اللہ یارو لا یا حبیب اللہ، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھے ہر غم سے رب نے بری کر دیا. آئیے ذرا مشکات کی صفحہ 174 کے اوپر حدیث شریف ہے، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے. باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہم آتے ہیں کہ جنت کو سارا سال سجایا جاتا ہے. یہ روزے دار، یہ تیری عظمت ہے. دیکھنا جنت میں نہ پولوشن ہے، نہ وہاں رات ہے، نہ اندھیرا ہے، نہ دھواں ہے، کوئی چیز نہیں، صرف وہاں نور ہی نور ہے. جنت میں رات نام کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، نہ وہاں اندھیرے کا کنسپٹ ہے، نہ وہاں کوئی آلودگی ہے، نہ کوئی دھواں، کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود روزے دار کی عظمت. عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ سرکار میں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جنت کی حوروں کو کہ ہر سال رمضان سے رمضان تک جنت کو سجایا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، رینوویٹ کیا جاتا ہے، زیبائش کی جاتی ہے، آرائش کی جاتی ہے. تو میں جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے نا تو ایک مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درخت کے پتے ہلتے ہیں، اور ایک بڑا بہترین قسم کا سوز پیدا ہوتا ہے، آواز پیدا ہوتی ہے. جنت کی حوریں عرض کرتی ہیں مولا سارا سال ڈیوٹی کی ہے، سارا سال ڈیوٹی کی ہے، جنت کو سجایا ہے، زیبائش کی ہے، آرائش کی ہے، تو مولا آج مزدوری نہ مانگ لیں، آج میرے مولا آپ سے مزدوری نہ مانگے، پورا سال ہم نے ڈیوٹی کی ہے، مزدوری کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانگو، کیا مانگتی ہو. اگر روزے دار کو یہ پتہ چل جائے نا کہ میری عظمت یہ ہے تو کبھی کوئی روزہ چھوڑے نا. اب سنو جنت کی حوریں کیا کہہ رہی ہیں. اتھینٹک حدیث ہے، صحیح ستہ کی بھی ہے، مشکات صفحہ 174 کے اوپر بھی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. عرض کرتی ہیں یا رب اجعلنا من عبادک زواجا، یا اللہ ہم مزدوری یہ مانگتی ہیں کہ جو تیرے روزے دار بندے ہیں نا ہمیں ان کی بیویاں بنا دے، ہمیں ان کے نکاح میں دے دے. یا رب اجعلنا من عبادک زواجا، ہمیں ان کے نکاح میں دے دے، ان کی زوجیت میں دے دے.
اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں کیا کرو گی؟ سنو اگلا جواب اس سے بھی کمال ہے. عرض کرتی ہیں تقرر بہم اعیننا، یا اللہ جب ہم ان کو دیکھیں گی ہمارے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. یہ غلام مصطفیٰ تیری عظمت ہے. پہلے کسی امت نے بھی مہینے کے روزے نہیں رکھے. میں نے شروع میں بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہر مہینہ 13, 14, 15 کو روزہ رکھے ہر چاند کی. نوح علیہ السلام نے عیدین کے علاوہ روزے رکھے ہیں. داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن چھوڑتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ایک دن رکھتے ہیں، 2 دن چھوڑتے ہیں. یہ پورا مہینہ روزہ رکھنا یہ سرکار کے غلاموں کی سنت ہے. عرض کرتی ہیں تقرر بہم اعیننا، یا رب مصطفیٰ جب ہم ان روزہ دار اپنے حامدوں کو دیکھیں گی تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو پتہ چل گیا صرف یہاں ہی نہیں، آسمانوں میں بھی سرکار کی خادم اور غلام موجود ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور سیدنا ابو ہریرہ ایک اور حدیث روایت فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے اور مشکاۃ صفحہ 173 کے اوپر بھی ہے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سیدنا ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس خوش نصیب نے جب رمضان کا پہلا روزہ رکھا. لیکن آگے دیکھو یہ علم نبوت ہے، سرکار نے 2 شرطیں لگائی ہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ. کیونکہ سرکار کا فرمان ہے بخاری شریف میں کچھ روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا. فرمایا کہ ایمانا واحتسابا، جس نے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ رمضان کا جب پہلا روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. اب ایمان کیا ہے؟ دیکھیں نا، جتنے بھی مال صالح ہیں ان کی روح ایمان ہے. روزے کی روح بھی ایمان ہے، نماز کی روح ایمان ہے، حج کی روح ایمان ہے، جہاد کی روح ایمان ہے. غرضے کہ جتنے بھی مال صالح ان کی روح ایمان ہے. کبھی ایمان سے بھی پوچھو نا تیری روح کیا ہے. ایمان سے بھی پوچھو نا تیری روح کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ جواب لینا تو کسی کلندر سے لو. کلندر لاہوری نے بڑا کمال ترجمہ کیا ہے اس کا. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست ہو پہ رحمت للعالمین ہست ہو پہ رحمت للعالمین. یہ تو فارسی ہے نا، آسان لفظ میں سمجھا دوں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں